السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں آپ کو نماز ظہر کا مکمل طریقہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں کہ ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں اور ظہر کی نماز کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ پورا مکمل طریقہ ہم آپ کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں، مگر اس سے پہلے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیں۔ تو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں۔ تو ظہر کی نماز میں 12 رکعت نماز ہے، 4 سنت مؤکدہ، 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت نفل۔ ایک بات یاد رکھیں، کچھ لوگ بزنس والے ہوتے ہیں، کاروبار والے ہوتے ہیں، تو وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کے لیے ہر مسلمان کو وقت نکالنا چاہیے، کیونکہ نماز فرض ہے، افضل العبادات ہے، نماز ہر حالت میں پڑھنا ضروری ہے۔ تو آپ ظہر کی نماز جیسے 12 رکعت ہے، آپ 10 رکعت پڑھیں، یعنی 4 رکعت سنت مؤکدہ، 4 رکعت فرض، اس کے بعد 2 سنت مؤکدہ، اور جو 2 رکعت نفل ہے آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ نفل پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہ پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ مگر شروع کی جو 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے اس کو پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مؤکدہ کو پڑھا ہے، اور اگر ہم سنت مؤکدہ کو نہیں پڑھیں گے اور چھوڑیں گے، کچھ لوگ نہیں پڑھتے، چھوڑنے کی عادت بنا لیتے ہیں، تو وہ آدمی گناہ کا حقدار ہوگا، کیونکہ سنت مؤکدہ کا تارک چھوڑنے والا گناہ کا حقدار ہوتا ہے اور حضور کی شفاعت سے محروم رہتا ہے۔ تو سنت مؤکدہ کس طریقے سے پڑھنی ہے؟ پہلے ہم کو 4 رکعت سنت مؤکدہ کی نیت کرنی ہے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ، سنت رسول اللہ کی، واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو ثنا پڑھنا ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملا لینی ہے۔ پھر آپ رکوع میں چلے جائیں گے، پھر سجدے میں چلے جائیں گے، 1 رکعت آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ پھر جب آپ دوسری رکعت میں آئیں گے تو پہلی رکعت میں آپ نے ثنا پڑھی تھی، وہ صرف پہلی رکعت ہی میں ثنا پڑھی جائے گی۔ اب یہ جو 3 رکعتیں پڑھنی ہیں تو ان میں ثنا نہیں پڑھی جائے گی۔ اب آپ بسم اللہ پڑھیں گے دوسری رکعت میں، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، کیونکہ سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو پھر آپ رکوع میں چلے جائیں گے، سجدے میں چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ قاعدہ اولیٰ میں بیٹھیں گے، اور قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنے کے بعد آپ حضرات جو ہے صرف التحیات پڑھیں گے، تشہد اور التحیات پڑھنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے بسم اللہ پڑھ کے، پھر بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت ملائیں گے، پھر چوتھی رکعت اسی طریقے سے آپ مکمل کر لیں گے، مگر یاد رکھیں ثنا پہلی رکعت ہی میں پڑھی جائے گی۔ پھر 4 رکعت آپ امام صاحب کے پیچھے فرض پڑھیں گے، نیت باندھ لیں گے کہ 4 رکعت نماز فرض پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ زبان سے نیت کر لینا افضل ہے، مگر نیت تو دل کے پکے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ پھر آپ کو ثنا پڑھ کے خاموش رہنا ہے، قیام کی حالت میں قرات نہیں کرنی ہے، کچھ نہیں پڑھنا ہے، نہ سورہ فاتحہ نہ کوئی سورت ملانی ہے، کیونکہ امام صاحب ہی قرات کریں گے۔ آپ کو صرف رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، اور قاعدے میں التحیات پڑھنی ہے قاعدہ اولیٰ میں، اور لاسٹ والے قاعدہ اخیرہ میں یعنی کہ التحیات پڑھنی ہے، اور درود ابراہیم دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے۔ ان کے علاوہ قیام کی حالت میں آپ کو قرات نہیں کرنی ہے، پورا خاموش رہنا ہے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، اور قاعدہ اولیٰ میں التحیات، اور قاعدہ اخیرہ میں التحیات اور درود ابراہیم دعائے معصورہ۔ یہ آپ کی 10 رکعت نماز ہو گئی، یعنی 4 آپ نے سنت مؤکدہ پڑھی، تو جن میں 4 رکعت میں آپ نے یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے قرات کری۔ پھر اس کے بعد اب آپ کو سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب کے دعا ہوگی، اور دعا کے بعد اب آپ کی 4 رکعت نماز رہ گئی، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت نفل۔ تو 2 رکعت سنت مؤکدہ بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے، نیت کر لیں گے 2 رکعت سنت مؤکدہ کی،
پھر اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے پہلی رکعت میں، پھر سورہ فاتحہ بسم اللہ پڑھ کے کوئی صورت ملا لیں گے، ایک رکعت مکمل ہو جائے گی، پھر دوسری رکعت میں بھی بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ، پھر بسم اللہ پڑھ کے کوئی صورت ملا لیں گے۔ پھر اسی طریقے سے آپ کو 2 رکعت نفل پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، نفل کو بیٹھ کر پڑھتے ہیں، تو بیٹھ کر پڑھنا، حالانکہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں نفل، مگر کھڑے ہو کر پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے، کوئی بزرگ ہے، چلو وہ کمزور ہے، وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، مگر اگر کوئی نوجوان ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کر نفل ادا کرے۔ اور اگر وقت کی گنجائش نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو پھر آپ نفل نہ بھی پڑھیں گے، نماز آپ کی ہو جائے گی، مگر 4 رکعت سنت مؤکدہ پہلے کی اور 2 رکعت سنت مؤکدہ بعد کی، ان کو پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہیں، اور سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والا بغیر عذر کے گنہگار ہوتا ہے، سزا کا مستحق ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفاعت سے محروم رہے گا۔ پھر اس کے بعد آپ تسبیحات پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ دعائیں وغیرہ مانگیں۔ یہ ظہر کی نماز کا میں نے آپ کو مکمل طریقہ بتا دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات کے ظہر کی نماز کا مکمل طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔